الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہی اس پورے کائنات کا رب ہے. وہ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں ہر اعتبار سے تنہا ہے، اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے محدثین، فقہاء اکرام، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہم تک آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم تک پہنچی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہماری اور آپ کی پیدائش، انسانوں اور جناتوں کی پیدائش صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے مقصد سے کی گئی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری توحید کا اقرار کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ یہ انسان اور جنات جب اس روئے زمین پر جائیں اور اس دنیا میں آنکھ کھولیں تو بجائے وہ میرے سامنے جھکنے کے، بجائے مجھ سے مانگنے کے، بجائے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور میرے ساتھ شرک کریں.
اور عبادت کی کئی اقسام ہیں، جیسے کہ گزشتہ جمعہ کے اندر بتلایا گیا کہ ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، اپنے مال سے بھی کرتے ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی کرتے ہیں، اور دل سے بھی کرتے ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے سب سے عظیم عبادت، جو سب سے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، وہ صدقہ ہے، نیکی اور خیر و بھلائی کا کام ہے۔ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس مال میں سے فقراء اور مساکین یا ضرورت مندوں کو اپنے حصے میں ان کا حق دینا بھی ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم خود مفلس اور لاچار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا، اور ہمیں یہ ترغیب دی کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال پر پہنچا دے جس حال میں ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کفالت کر سکے یا اپنے مال میں سے کچھ حصے دے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مال میں فقراء اور مسکینوں کو بھی حقدار بنائیں اور انہیں اپنے مال میں سے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالہم، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ کی راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلب میں کسی کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں تک اپنے مال میں سے کچھ پیسے دیتے ہیں یا ان کی ضرورت میں کام آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے اس دانے کے جیسے مثال ہے جس کے اندر 7 دانے، اس پودے کی طرح مثال ہے۔ آپ نے اپنے گاؤں میں سرسوں کا پودا دیکھا ہوگا۔ سرسوں کا پودا جب اگتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کئی بالیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں، مطلب اس کو آپ گن نہیں سکتے کہ اس کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال میں سے اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس پودے کے مانند ہے جس کے اندر 7 پودے ہوں، 7 ڈالیاں ہوں، یا اس طریقے سے 7 حبہ ہوں، اور ہر پودے میں سے جو سرسوں کا بالی کو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی پھوڑیں گے یا اس کو توڑیں گے تو اس میں سے کئی سرسوں کے دانے نکلتے ہیں، تو اس میں سے ہر حبے سے 100 دانے نکلتے ہوں، 100 دانے نکلتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دگنا لوگوں کے لیے کرتا ہے، یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دگنا عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے دوسروں کو بھی حقدار بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے 100 یا 700 گنا تک بھی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ صدقہ کی فضیلت ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع اور جاننے والا ہے، وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کشادگی دینے والا ہے، رزق کے اندر برکت دینے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ دوسری جگہ سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک نیک آدمی تھا، اللہ کی رضا میں اللہ کا بہت فرما بردار تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باغات دیے تھے۔ اپنے ہاں جو آم کے باغات ہوتے ہیں، لیچی کے باغات ہوتے ہیں، یا دوسرے جو پھل کے باغات ہوتے ہیں، ہم نے بھی نوٹس کیا ہوگا۔ ہماری عمر تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں سے کم ہے، آپ نے زیادہ نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے بچپن میں یا آپ کی جوانی میں یا آپ کے وقت میں اس باغ سے پورا محلہ کھاتا تھا۔ یعنی کسی کے باغ میں پھل آئے تو وہ خوشی سے باغ والا غریبوں مسکینوں میں بانٹتا تھا، اور آم کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس وقت
اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ پھل ہر سال آتے تھے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے گھپلا کر لیا. 5 سال تک کے لیے حرام طریقے سے پھلواری کو بیچ دی, درخت کو بیچ دیے. آج حال یہ ہے کہ 1 سال کیا 2 سال پر پھل نہیں آتے, اور وہ جو پھل پہلے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی خرچ کے آ جاتے تھے, وہ اتنا پھل آج خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں آتے ہیں. تو اس فرما بردار جو شخص تھا, اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ جب بھی اپنا پھل توڑواتا تھا, فقیر مسکین آ جاتے تھے, جو بھی گر جاتا تھا, نیچے گرتا تھا, سب ان کو دے دیتا تھا کہ وہ تمہارا حصہ ہے. ایک دن اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے. اس کے جو بچے تھے, جو 4 یا 5 بیٹے ہیں, مفسرین نے لکھا ہے, ان کے بچوں نے دیکھا کہ اتنا مال جو ضائع ہو رہا ہے, دوسرے کو ہم لوگ دے دیتے ہیں, یہ مال اگر ہم اپنے گھر میں لائیں گے تو ہم کو زیادہ فائدہ ہوگا, ہم اس کو بیچ کر کے زیادہ رقم وصول کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے پلاننگ کی, منصوبہ بنایا. رات کی تاریکی میں ان لوگوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی, اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھائی, اور قسم کھانے کے بعد کہا کہ ہم لوگ کل صبح تڑکے جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے, فجر سے پہلے ہم جا کر کے اپنے پھل کو توڑ لیں گے, کیونکہ اس وقت نہ کوئی جگہ ہوگا نہ کوئی آ سکتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات بہت ناگوار گزری, یہ بات بہت خراب لگی کہ جس مال کو اس کے باپ نے سنوارا تھا, اور جس باغ میں سے فقراء اور مساکین کو حصے دیا کرتا تھا, یہ اس کے لڑکے آ کر کے اس میں سے فقیروں اور مسکینوں کے حصے کو گھپلا کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اس کو دینا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے ہی رات میں ہی اس باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا. بچے جب صبح جگتے ہیں, فجر سے پہلے صبح تڑکے جب اندھیرا رہتا ہے, اس اندھیرے میں یہ لوگ نکلتے ہیں. جب اپنے باغ کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہم آ گئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں راستہ نہیں دکھا ہوگا اور ہم اس جگہ پر آ گئے جہاں ہمارا باغ نہیں ہے. اس میں سے جو سب سے تھوڑا پڑھا لکھا تھا, اس نے کہا کہ نہیں, بالکل نہیں, ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں, سامنے ہمارا باغ ہے, لیکن ہماری بدنیتی کے وجہ سے, ہماری جو بری نیت تھی, برا ارادہ تھا, ہم نے یتیموں اور مسکینوں کا حق مارنا چاہا تھا, فقیروں کو دینا نہیں چاہا تھا, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہم نے گھپلا کرنا چاہا تھا, اس لیے اللہ نے ہمارے باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا ہے, ہم محروم ہو گئے ہیں, اللہ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ یہ ملکیت ہماری ہے, یہ بادشاہت ہماری ہے, یہ زمین میری ہے, یہ زندگی ہم نے تمہیں دی ہے, یہ مال ہمیں دیا ہے, تم اس مال کے اندر اگر تم اپنے من مرضی چلاؤ گے ہم تمہیں برباد کر دیں گے. یہ سورہ قلم کا واقعہ ہے جو قرآن کریم کے 29ویں پارہ میں ہے. ایک دوسرا واقعہ جو کچھ دن پہلے میں نے پڑھا ہے, یہ 7 سال پہلے کا واقعہ ہے. ریاض کے قریب ایک جگہ ہے حریملہ, وہاں ایک بوڑھی خاتون تھی, اس کو کینسر کا مرض ہو گیا, کینسر کی بیماری ہو گئی. بچوں نے دیکھا کہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے, شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کے لیے اب ایک نوکرانی کی ضرورت ہے. سچا واقعہ ہے. انڈونیشیا سے ایک خدامہ کو بلایا گیا, وہ آتی ہے, خدمت کرنے لگتی ہے. ایک دن اس نے کیا دیکھا بوڑھی خاتون نے کہ یہ بار بار حمام جاتی ہے, واش روم جاتی ہے, اور بہت دیر تک حمام میں رہتی ہے, اور ایک بار نہیں دن بھر میں کئی بار جاتی ہے. 2 دن 3 دن نوٹس کرنے کے بعد چوتھے دن اس نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے. اس خدامہ نے اس بات کو سننے کے بعد رونے لگی. کہا کہ جب مجھے یہ نوکری ملی, جب مجھے یہ نوکری کے لیے فون آیا, اس وقت صرف میں نے 20 دن کا بچہ میرے پاس تھا, میں 20 دن کے بچے کو چھوڑ کر کے آئی, اور میرا حال یہ ہے کہ میرے گھر پہ کھانے کے لیے دانے نہیں ہوتے تھے, اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا اور میں نے قبول کر لیا, 20 دن کا بچہ چھوڑ کر کے میں یہاں آئی ہوں. اس بوڑھی خاتون نے جس کو کینسر تھا, اس نے اسے 2 سال کی ایڈوانس سیلری دی,
اور کہا کہ تم جاؤ اور اپنے بچے کی کفالت کرو۔ خدامہ بولتی ہے کہ میں جو حمام جاتی ہوں صرف وہ اضافی جو دودھ ہے اس کو نکالنے کے لیے جاتی ہوں، جو دودھ پر میرے بچے کا حق تھا، لیکن معاشی حالت نے، کمزور حالت نے مجھے یہاں تک مجبور کر دیا کہ میں اپنے 20 دن کے بچے کو چھوڑ کر کے آئی ہوں۔ بوڑھی خاتون نے اس کو پیسے دیے اور واپس کر دیا اور فون نمبر دیا کہ 2 سال کے بعد ہم تمہیں پھر سے بلا لیں گے۔ میرے بھائیوں، 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد جب اس کا چیک اپ ہوا، ڈاکٹر حیران تھے، پریشان تھے، ایک بار نہیں کئی بار چیک اپ کیا، کہا کہ کینسر تو ہے ہی نہیں۔ یہ حریملہ ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ پوچھا کہ تم نے کہیں دوسری جگہ تو علاج نہیں کرائی؟ کہا کہ نہیں، میں کہیں نہیں گئی۔ تو کہا پھر تمہارا کینسر کہاں گیا؟ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، کہ اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ یہ نہیں کہ صرف صدقہ ہی کرتے رہے، دوا بھی کرانی ہے، لیکن اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے صدقات بھی کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2 واقعے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ قرآن کا جس میں یہ تھا کہ جس نے صدقہ دینے سے منع کیا تو اللہ نے اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ دوسرا واقعہ جو یہی اسی ملک کے اندر ہمارے سے 400-500 کلومیٹر دور واقعہ پیش آیا، 7 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بوڑھی خاتون کا ہم نے سنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے صدقہ کے ذریعے سے۔ چاہے وہ 1 روپیہ ہی یا 1 ریال ہی کیوں نہیں ہو، اپنی زندگی سے ضرور خرچ کریں۔ 1 ریال بھی اگر ہم دین کا اگر نکالیں تو 30 ریال ہوتے ہیں، اور یہ 30 ریال آپ کے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کسی کے مہینے کی ایک دوا کا پیسہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر غور کریں۔ یہ بیویاں، یہ بچے، یہ ماں باپ، یہ بھائی بہن، سارے کے سارے قیامت کے دن انکار کر دیں گے، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، ہمارے ساتھ جانے والا ہے تو یہ عمل صالح۔ ہم سب کچھ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ عمل صالح کرنا ہوگا، اور عمل صالح میں سے سب سے بہترین عمل صالح جو نماز اور روزے کے بعد جو ہے وہ نماز وغیرہ کے ساتھ ساتھ یہ صدقہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر صدقے کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انفق جوزین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جس کسی نے بھی گھوڑا اور اونٹ صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو ریان کے نام کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، سب کا الگ الگ دروازے کا نام ہے۔ نماز یعنی الصلاۃ دروازہ الگ ہے، نمازی ادھر سے جائیں گے۔ جہاد دروازہ الگ ہے، جہاد کرنے والے ادھر سے جائیں گے۔ روزہ الگ ہے، روزہ کا دروازہ ریان نام ہے، اس سے روزے دار جائیں گے۔ صدقہ کا بھی نام کا ایک دروازہ ہے جہاں سے صدقہ کرنے والے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں گے، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو 8 دروازے سے جائے گا، جس کا نام 8 دروازے سے لیے جائیں گے؟ کہاں ہے فلانا؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، اور مجھے امید ہے کہ تم اس میں سے ہوگے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ 8 دروازوں سے آپ کا نام پکارا جائے گا۔ نماز بھی پڑھنے والے ہیں، جہاد بھی کرنے والے ہیں، صدقہ بھی کرنے والے ہیں، روزہ بھی رکھنے والے ہیں، سارے دروازے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگ بھی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کے بھی نام ایک دروازے سے نہیں کئی دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے، اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ مال میں سے صدقہ کرنے پر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ 100 ریال میں سے 5 ریال ہم نے دے دیا تو 5 ریال خرچ ہو گئے، نہیں، اس 5 ریال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 700 گنا برکت عطا فرماتا ہے۔
یہ نہ سوچے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس صدقہ کے عوض، دوسری حدیث میں کہ انما الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. نیک صدقہ سے اللہ مصیبتوں کو دور، ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس 5 ریال کی وجہ سے وہ مصیبت دور ہو گئی. کہیں آپ کو 100 سے 1000 ریال خرچ ہونے والا ہوتا ہے، اس 5 ریال سے آپ کو وہ خرچ بچ گیا. یہ بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ اگر بندہ جو معاف کرنے والا ہو، عفو درگزر کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اس کی اگر کوئی آدمی ہے، بھائی میں نے تمہارے ساتھ، ارے کوئی بات نہیں ہے بھائی، ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو آپس میں لڑنے لگتے، تم نے ایسا کہا میں تم کو ڈبل بولوں گا، اس طریقے سے. لیکن جو آدمی صبر کر کے تحمل کے ساتھ، کوئی آدمی کچھ کر بھی دیا تو ادھر سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، یا پھر دل میں نہیں رکھتا، سامنے بولتا ہے کہ بھائی تمہاری بات سے ہم کو تکلیف ہوئی ہے لیکن میں تمہاری بات کو درگزر کرتا ہوں، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے. دیکھ لیں معاشرے میں ایسے لوگ شریف کہلاتے ہیں، انہیں کی عزت ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. لڑنے والے کو کوئی اچھا نہیں کہتا، لڑنے والے کو کوئی اچھا نہیں کہتا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی خاکساری اختیار کرتا ہے، وما تواضع احد للہ، جو اللہ کے لیے خاکساری، عاجزی اور انکساری، طبیعت میں متانت، سنجیدگی اور ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنے والا خاکسار ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر صدقے کو بتایا کہ صدقہ جو ہے میت مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا بثلاث، بہت مشہور حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. اس کے طرف سے کتنا بھی قرآن خوانی کر لے نہیں قبول ہونے والا، کتنے بھی بلا کر کے کسی کو بیٹھا کر کے فقیرانہ کھلا دے نہیں قبول ہونے والا. جو صحیح راستہ ہے اس راستے سے آئیں گے تو سب قبول ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس راستے سے آئیں گے تبھی قبول ہوگا. لیکن یہ ہمارے جو بنائے ہوئے راستے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کرے، ہم کریں یا کوئی بھی کرے، وہ قبول نہیں ہونے والا ہے، نہیں قبول ہونے والا، کیونکہ وہ بدعت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا بثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. صرف 3 عمل ایسے ہیں جو کام کو آتے ہیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ سے دعائیں کر رہے، نماز پڑھ رہے، اللہ میرے ماں باپ کی غلطیوں کو معاف فرما، یہ دعا اس کے حق میں فائدہ پہنچاتا ہے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے کچھ ایسا بنایا اپنی زندگی میں کہ اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو. کہیں پر آپ نے نالا بنوا دیا، کہیں اسکول مدرسے کے اندر کچھ عطا کر دیے جس سے بچے پڑھ رہے ہیں، کتابیں وغیرہ خرید کر کے دے دیں. اس طریقے سے مسجد وغیرہ کے اندر آپ نے تعاون کر دیا. تو یہ سب جب تک کہ وہ باقی رہیں گی، جب تک اللہ کی عبادت، جب تک کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، وہ آپ کے حق میں نیکی ملتی رہے گی. اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کی اولاد نے وہ کیا، میں نے کہا پہلے ہی قرآن خوانی کتنا بھی کروا لیں گے نہیں ہوگا، لیکن اگر وہی پیسے سے اگر آپ کی اولاد نے کچھ ایسا کام کر دیا جو صدقہ ہے تو آپ کو وہ فائدہ پہنچائے گا، وہی فائدہ پہنچائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو، قرآن خوانی کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن خوانی نہیں، قرآن بانٹو نام سے. قرآن رکھ دیا مسجد میں لے جا کر کے 50-100 اپنے باپ ماں کے نام، جتنے لوگ پڑھیں گے، جب تک پڑھیں گے فائدہ ہوگا. یہ 50 لوگ جو گول ملا کر کے بیٹھ کر کے قرآن خوانی کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ، الٹے گناہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ صحیح قرآن ذاتی عبادت ہے، تلاوت قرآن. ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کے سننا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو سننا ہے. پڑھنے کی طاقت ہے تو خود پڑھنا ہے، نہ کہ مر گئے کبھی قرآن نہیں کھولا اور مرنے کے بعد 4 آدمی گول لگا کر کے قرآن پڑھ رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر آپ کے اولاد نے
نیک ہے، دعا کر رہی ہے، اور اولاد میں سے کسی نے 10 5 جو بھی جتنی طاقت رہی قرآن مجید آپ کے نام سے رکھ دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو فائدہ ہو، تو ضرور آپ کو اس کا صدقہ ملے گا، صحیح حدیث ہے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، علم ہے، آپ نے کسی کو بتلا دیا، اس سے اس کے گھر کی روزی روٹی چل رہی ہے، تو اس سے بھی آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نیک ارادے سے، نیک نیتی کے ساتھ گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم جب پیسے کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بہنوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم اپنے بیوی بچوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کے کروڑوں خرچ، لاکھوں خرچ ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ماں باپ کی دوا کے لیے بھی پیسے دینے پر ہم کو مصیبت، پریشانی ہوتی ہے، دل میں کفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی ہمارا وہیں پر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بیماری سے کرا رہا ہے، وہ دوسرے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ یہاں اپنے بال بچوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دیا کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو صدقہ قرار دیا، نیکی قرار دیا، جو آدمی نیک نیتی سے، یہ نہیں کہ روز میں تم کو اتنا پیسہ دیتا ہوں، احسان جتلانے والا نہیں۔ بھائی کو ہمیشہ آپ کی بیوی بولے، اس کی بیوی اپنے اس کی بیوی کو، ارے تمہارے خاوند کو، تم لوگ کا خرچہ تو میرے شوہر چلاتے ہیں، ایسا نہیں۔ نیک نیتی سے، نیک ارادے سے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر، ماں باپ پر اور اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے حق میں وہ نیکی ہے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ ہے، اس کے حق میں نیکی ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس طریقے سے یہ بھی نیکی ہے، کسی سے مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی کسی سے ملتا ہو تو ہمیشہ خڑوس والی نگاہ سے نہ دیکھے، غصے والی نگاہ سے نہیں، مسکرا کر کے ملے۔ یہ مسکراہٹ جو ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول الابتسامہ صدقہ، مسکرانا صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلم اذا انفق على اہلہ نفقۃ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً، کہ ایک آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان جب اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنوں پر خرچ کریں تو ناگواری کا اظہار نہ کریں، کفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ایک وقت سے شیطان کے وسوسے کا سمجھ کر کے اس سے اللہ سے پناہ مانگیں، اور ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ماں باپ ہے تو جنت ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو جنت نہیں ہے۔ باپ جنت کا اہم دروازہ ہے تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اس طریقے سے وہ صدقہ جس سے ہم سب غافل رہتے ہیں، بہت سارے ایسے صدقے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، جیسے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنا، یہ سب کے سب صدقہ ہے، اور ہم یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یصبح ولا کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ صبح کرتا ہے تو وہ صدقہ کے اوپر کرتا ہے۔ کیسے؟ فکل تسبیح صدقۃ، اس کا ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدِهِ صَدَقَةٌ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٌ صَدَقَةٌ، اور اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا کہ یہ اچھا ہے، یہ کرو، نماز کا، روزے کا، نماز کا حکم بتانا کہ نماز پڑھنے چلو، یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ کسی کو برے کام سے روکنا صدقہ ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی آدمی سورج فجر کے نماز کے بعد سورج جب پوری طریقے سے طلوع ہو جائے تو 2 رکعت جو چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتلایا، بتائیں۔ اس میں 1 روپے کا خرچ ہے، 1 پیسے کا اس میں خرچ ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ کیسے کریں؟ اس میں اللہ کے نبی کہا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ آپ نے شمار کیا، کہا کہ اللہ کے نبی سبحان اللہ و بحمدہ
کہ جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، گرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہیں ہو، چھوٹے گناہ۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ گننے میں کتنے وقت لگیں گے؟ بمشکل 5 منٹ، بمشکل 5 منٹ۔ تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔ کسی کو نماز کے لیے کہتے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھنے، صدقہ ہے بھائی۔ وقت گزار رہے ہو، یہ سب چیز نہیں اچھا نہیں ہے، فضول خرچی کر رہے ہو، پیسے کو بچاؤ، صدقہ ہے، کیونکہ ہم نے اچھی بات بتلائی اسے، برے کام سے روکا، صدقہ ہے۔ تو یہ سب چیزوں سے ہم غفلت برتتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو رزق میں کشادگی کا، رزق میں برکت کا ذریعہ بتا دیا۔ ایک آدمی، حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کسان اپنے زمین پر تھا، تبھی اچانک سے کچھ بادل آئے اور بادل میں سے آواز آئی کہ اے بادل جا کر کے فلانے آدمی کے کھیت میں برسو۔ یہ بہت پریشان ہوئے کہ بھائی یہ بادل سے آواز اس کی کیا آئی؟ تو یہ بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جا کر کے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام یہ ہے کیا؟ اچانک ایک اجنبی کو، آپ ہی کو کوئی آدمی اگر مارکیٹ میں جائیے اور کوئی جان نہ پہچان والا اگر آپ کو کہے کہ فلانے آپ ہیں کیا، نام سے اگر پکارے تو یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میرا نام کیسے جان رہا ہے۔ وہ کہا کہ تم، ہاں یہ میرا نام ہے، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ یہ جو بادل برس رہے ہیں آپ کے کھیتوں پر، میں نے اس میں تمہارا نام سنا ہے۔ تم ایسا کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادلوں کو حکم ہوا کہ جا کر کے اس کے کھیت پر برسو؟ تمہارے وہ کیا اعمال ہے، ہمیں بھی بتلاؤ۔ اس آدمی نے فرمایا کہ جب بھی میں اس کھیت سے فصل کو کاٹتا ہوں فَأَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ، اس کا 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اس کو صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور اس طریقے سے اس کے اندر جو تیسرا حصہ بچتا ہے اس سے میں اناج اگاتا ہوں۔ یعنی کہ 3 حصے کرتا ہوں، ہمیشہ اناج میں سے ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا، اور ایک حصہ بچا کر کے رکھتا ہوں کہ آئندہ کھیتی کرنے کے لیے کام آئیں گے۔ میرے بھائیو، بادلوں کو حکم ہوا ہے تو اب کیا ہے کہ اللہ اور تبھی تو بادل برسیں گے، تبھی تو اناج ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جو ہے مال میں برکت کا ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام صدقہ کے طرف بہت جلدی کیا کرتے تھے، بہت جلدی بھاگتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ، ان کے پاس بہت مال تھا، بہت پیسے والے تھے۔ آج آپ جائیں گے، آج بھی اگر کوئی مدینہ جاتا ہوگا تو مسجد قبلتین کے پاس ایک باغ ہے، اس کا نام ہے بیرہا۔ وہ اس وقت کا سب سے قیمتی باغ تھا، سب سے قیمتی باغ تھا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ وہی جگہ پسند تھی، وہی باغ پسند تھا، کیونکہ پھل زیادہ آتے تھے، بہت بڑا باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تمہارا محبوب مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، میں بیرہا باغ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، صدقہ کرو۔ تو صحابہ اکرام جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو ہمارے طرح نہیں تھے۔ بیان ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آیت سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے، پھر دوسری 10 آیت پہ جاتے تھے۔ ہمارے طرح نہیں کہ روز پڑھ رہے قرآن مجید لیکن ایک پر بھی عمل ہمارا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام نیکیوں کے اندر کمپٹیشن کیا کرتے تھے، منزل در منزل، 2 منزل، 3 منزل، 4 منزل بنانے کے لیے کمپٹیشن نہیں کیا کرتے تھے۔ فقیر جو ضرورت مند صحابہ تھے، غریب لوگ تھے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ہم لوگ تو برباد ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال ہے، وہ رزق بھی، مطلب وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہم روزے رکھتے ہیں، نماز رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح اور تحمید بیان کرو، سبحان اللہ الحمدللہ بیان کرو، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرو، یہ تمہارے حق میں صدقہ ہوگا۔ یہ کرنے لگے، کچھ دن کے بعد دیکھا کہ مالدار صحابہ پھر سے یہی پڑھنے لگے،
پھر دوڑے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بھی پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، کہا کیا ہے میں اب کیا کر سکتا ہوں، جن کو اللہ نے نوازا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو صدقہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے لوگو جہنم سے بچو، گرچہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم صدقہ کر کے کیوں نہیں بچ سکتے ہو، جہنم سے بچو۔ اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا صدقہ کے بارے میں کہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے، کہا علی ذی الرحم، رشتہ داروں کے اوپر۔ اپنا رشتہ دار فقیر ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اور ہم یہاں سے زکوٰۃ کا مال بھیج کر کے دوسرے کو دے رہے ہیں، فلانا جگہ لکھا دینا میرا نام سے اتنا 5,000 10,000 20,000 نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 7 طرح کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اس پاکٹ سے نکالتا ہوگا تو اس کا یہ پاکٹ بھی نہیں جانتا ہوگا، یا یہ ہاتھ بھی نہیں جانتا ہوگا جس کے اندر کتنا ہے، نکالا اور مٹھی بھر دے دیا، ایسا ہے۔ تو میرے بھائیو، صدقہ کیا کریں، سب سے بہترین نیکی ہے۔ اور شروع میں ہی ہم نے بتلایا 2 واقعہ آپ کے سامنے بیان کیے، ایک قرآن کا واقعہ جس کے اندر صدقہ کرنے سے رکنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ملوث کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے کبھی کسی غریب کے ساتھ من یسر معسرین، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو کسی تنگ دست کے آسانی فرما کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب آپ نے کسی کی مدد کی ہوگی، اس مدد کے بعد عجیب آپ کو سکون ملا ہوگا، زندگی کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہوں گی، بہت سارے پریشانیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ تو سب سے بہترین یہ ہے کہ اعمال میں سے ایک عمل صدقہ بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنوں اہل و عیال، بھائی بہن، ماں باپ، ان کا بوجھ کو کم کرنے والوں میں سے بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپسی الفت، محبت، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں میں سے بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، توحید والوں میں سے بنائے، انبیاء، صدیقین، صلحاء، صالحین کے ساتھ ہمیں جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو اللہ کے نبی کریں گے ان کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کے بیماریوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں سے شفایابی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی میں سے ان کو آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں، اللہ ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے مغفرت فرمائے، ہم میں سے اور ان کے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم۔